إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. صدق اللہ العظیم. بزرگان محترم اور میرے عزیز ساتھیو، آج کی مجلس میں تیمم کے متعلق کچھ باتیں، کچھ مسائل، کچھ احکام آپ کے سامنے بیان کرنا ہے. مسلسل کئی مجلسوں میں اس سے پہلے وضو کے فرائض، اس کی سنتیں، گزشتہ ہفتے غسل کے متعلق فرائض، واجبات و سننیں آپ کے سامنے تفصیل سے بیان کی گئی تھی. آج کی مجلس میں تیمم کے متعلق کچھ باتیں بیان کرنا ہے. قرآن کریم میں بھی اس کا تذکرہ ہے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تم پاک اور صاف ستھری مٹی کے ذریعے پاکی حاصل کرو. تیمم، یہ کب اس کا حکم نازل ہوا؟ تو بخاری شریف کی ایک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام اور آپ کی زوج محترمہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں ساتھ تھی. تو سفر میں ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو وہاں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہار ٹوٹ کے گر گیا، جو گم ہو گیا. تو اس کی تلاش میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو حکم دیا کہ یہیں رک جائے، ہار کو تلاش کیا جائے. اور ہار کو تلاش کرنے میں صبح صادق کا وقت ہو گیا، صبح کی نماز کا وقت ہو گیا. اور وہ جگہ ایسی جگہ تھی جہاں پر پانی نہیں تھا، نہ لوگوں کے پاس پانی تھا، اور نماز کا وقت ہو گیا، وقت نکلتا جا رہا تھا. لوگوں کو ڈر محسوس ہوا کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے کہ پانی بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو صحابہ کرام نے، لوگوں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت کی، اس بات کی کہ آپ کی بیٹی نے کی وجہ سے آپ علیہ السلام بھی اور صحابہ کرام بھی، پورا مجمع یہاں ایسی جگہ رکا ہوا ہے کہ جہاں پانی بھی نہیں اور نماز کا وقت ہو گیا ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں آ گئے، بیٹی کے پاس آئے، عائشہ کے پاس. روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گود میں سر رکھا ہوا تھا، آرام فرما رہے تھے، سو رہے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عائشہ کو ڈانٹنے لگے، بولنے لگے کہ تیری وجہ سے آپ علیہ السلام بھی، پورا مجمع یہاں رکا ہوا ہے. اور حدیث کی کتاب میں کہ انگلیاں یہاں پر پسلی کی جگہ انگلیاں بھی چبائی. عائشہ فرماتی کہ میں ذرا بھی حرکت نہیں کری، کیونکہ اگر میں حرکت کرتی تو میرے نبی کی نیند ٹوٹ جاتی، ان کی آرام میں خلل واقع ہوتا، مجھے تکلیف تھی، لیکن میں نے ذرا بھی اپنے جسم کو حرکت نہیں دی. مجھے ڈانٹنے لگے، ڈپٹنے لگے. پھر اس وقت اللہ تعالیٰ نے تیمم کی آیت کریمہ نازل فرمائی، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، اگر پانی نہیں ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، پاک مٹی کے ذریعے تم پاکی حاصل کر لو، نماز پڑھ لو، کوئی حرج کی بات نہیں. صحابہ کرام خوش ہو گئے. ایک صحابی فرماتے کہ اے ابو بکر کی اولاد، یہ تمہارا پہلا انعام نہیں ہے تمہاری وجہ سے، اس سے پہلے بھی بہت سے انعام اللہ نے تمہاری وجہ سے ہمیں عطا فرمائے تھے. تو یہ صرف اسی امت کی خصوصیت ہے، اللہ نے ان کو تیمم کی نعمت نوازی. حدیث پاک میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے 5 ایسی خصوصیات عطا فرمائی گئی ہے جو مجھ سے پہلے کسی کو وہ 5 خصوصیت عطا نہیں کی گئی. پہلی یہ کہ ایک مہینے کی مسافت سے روب کے ذریعے میری مدد کی گئی. دوسرا، اللہ تعالیٰ نے پوری زمین کو میرے لیے سجدہ گاہ بنایا، سجدے کی جگہ بنائی اور اس کو پاک بنایا. ہم سے پہلے جہاں نماز کا وقت ہو جائے، آدمی مصلی بچھائے، نماز پڑھ لے، نماز ہم پڑھ سکتے ہیں.
مسجد کی ضرورت نہیں کہ آدمی سفر میں نماز کا وقت ہو گیا، آدمی چاہے میں نماز پڑھ لو، آدمی آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ہم سے پہلے جتنی امتیں گزری ہیں، جتنے نبی گزرے، ان کی شریعت میں یہ نہیں تھا۔ اگر نماز کا وقت ہو جائے ان کو مسجد ہی میں اپنی عبادت گاہی میں جانا پڑے گا، وہی نماز ادا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی اور جگہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتے۔ یہ اسی امت کی خصوصیت، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں مجھے پوری زمین میرے لیے لیل ارض طہورا و مسجدہ، پاک اور سجدہ گاہ بنائی گئی، پاک بھی بنائی گئی۔ پوری زمین پاک ہے، آدمی کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے، جب تک اس پر نجاست ناپاکی نظر نہیں آ رہی تو زمین پاک ہے۔ اگر پانی نہیں ہے تو زمین پاک صاف ستھری، آدمی وہاں سے تیمم پاک کر کے اپنی پاکی حاصل کر سکتا ہے۔ تو ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ ایک دوسری چیز کہ میرے پوری زمین میرے لیے پاک اور سجدہ گاہ بنائی گئی۔ تیسرا فرمایا غنیمت کا مال میرے لیے حلال قرار دیا، کہ جب مسلمان کفار کے درمیان جو جنگ ہوتی ہے، اور جنگ کے بعد جو غنیمت جو آتا ہے، جس کو مال غنیمت کہتے ہیں، کفار کا جو مال حاصل ہوتا ہے، پہلی امتوں میں پہلے نبیوں میں وہ جائز نہیں تھا، اس کو استعمال کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام کے لیے اور امت کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا گیا۔ اور فرمایا شفاعت کبریٰ مجھے حاصل ہونے والی، اور پانچویں نعمت، پانچویں خصوصیت یہ ہے کہ مجھ سے پہلے جتنے نبی گزرے ہیں اللہ نے خاص قوم کی طرف ان کو نبی بنا کر بھیجا، اللہ نے مجھے پورے عالمین کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے۔ تو اللہ نے پوری زمین کو پاک قرار دیا۔ علماء کرام نے، فقہ کرام نے تیمم کے متعلق ہر فقیہ نے، عالم نے اپنے مسئلے مسائل کی جب کتاب لکھی ہے تو مسئلے مسائل وضو غسل کے بعد تیمم کے باب کو مستقل تفسیر کے ساتھ بیان فرمایا کہ تیمم کن کن صورتوں میں کر سکتے ہیں، ان کے شرائط کو علماء کرام نے بیان فرمایا۔ تیمم کرنے کی شرائط میں سے سب سے پہلی شرط یہ کہ مسلمان ہونا چاہیے۔ اگر غیر مسلم ہے، اگر وہ تیمم کر رہا ہے، پاکی حاصل کر رہا ہے، تو اس کے تیمم کا اعتبار نہیں، مسلمان ہونا چاہیے۔ دوسرا شرط تیمم کے لیے نیت شرط ہے کہ پاکی کی نیت کی جائے کہ میں پاکی حاصل کرنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں، یہ نماز پڑھنا میرے لیے جائز ہو جائے، میں اس لیے نیت کر رہا ہوں، اس لیے میں تیمم کر رہا ہوں، یہ نیت شرط ہے۔ وضو کے بارے میں، غسل کے بارے میں نیت وہاں پر میں نے بتایا تو وہ مسنون ہے، سنت ہے، کیونکہ اللہ نے پانی کی صفت ہی ایسی رکھی کہ آدمی نیت کرے یا نہ کرے پانی سامنے والی چیز کو پاک کر دیتی ہے۔ ایک آدمی بغیر وضو کے، بغیر نیت کے وضو کرے گا تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، بغیر نیت کے غسل کر رہا ہے تب بھی وہ پاک ہو جائے گا، لیکن اس کو ثواب نہیں ملے گا۔ لیکن تیمم کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے نیت ضروری ہے، شرط ہے، اگر بغیر نیت کے تیمم کیا تو پاکی حاصل نہیں ہوگی۔ اس کا جواب علماء کرام فرماتے وجہ یہ ہے کہ وضو تو بغیر نیت کے بھی ہو جاتا ہے، غسل بھی بغیر نیت کے ہو جاتا ہے، تو تیمم نیت کے بغیر کیوں نہیں ہوتا؟ تو وہاں پانی تو صفت ہے اس کی پاک کرنی ہے، مٹی کی صفت پاک کرنا نہیں ہے۔ یہ عذر کی بنا پر، پانی کے نہ ہونے یا کسی اور عذر کی بنا پر اس کو مٹی کو حاصل کیا جا رہا ہے، اس سے پاکی کو، اس لیے پاکی کے وہاں مٹی سے تیمم کرتے وقت نیت کرنا ضروری قرار دیا۔ تو ایک مسلمان ہونا، دوسرا نیت۔ تیسری شرط یہ ہے تیمم کے صحیح ہونے کے لیے مسح، کہ جب ہم تیمم کریں گے تو چہرے پر ہاتھ کو پھیرنا اور ہاتھوں پر اپنے ہاتھ کو مسح کرنا یہ ضروری ہے۔ اور ایک شرط، چوتھی شرط یہ ہے کہ جب ہاتھ سے مسح کریں گے تو کم از کم 3 انگلی تیمم میں مسح میں استعمال کرنا، 3 یا اس سے زائد کو استعمال کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی انسان صرف 2 ہاتھ سے تیمم کر رہا ہے، 2 انگلی سے تیمم کر رہا ہے، 3 انگلی سے کم 2 انگلی سے تیمم کر رہا ہے، یا ایک ہی انگلی سے پورے چہرے پر مر رہا ہے، ہاتھ پر مر رہا ہے، تو اس کا تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ کم سے کم تیمم کے لیے 3 انگلی کا استعمال کرنا یا اس سے زائد کا استعمال کرنا ضروری ہے۔ اور ایک شرط یہ ہے کہ استیاب، کہ پورے چہرے کو ہاتھ کو گھیر لینا، کہ جس طرح سے چہرہ پورا دھونا ضروری ہے، ہاتھوں کا دھونا ضروری ہے، تیمم میں بھی پورے چہرے پر مسح کیا جائے گا، پورے ہاتھ پر مسح کیا جائے گا۔ اگر انگوٹھی ہے اس کو اتار لے یا اس کو آگے پیچھے کر لے، اگر ایک جگہ بھی، تھوڑی سی جگہ بھی رہ جائے وہاں پر مسح نہیں، وہ ہاتھ نہیں پھیرا گیا تو تیمم صحیح نہیں ہوگا۔ ایسے تیمم کی شرط میں سے ایک شرط یہ بھی ہے عذر کا ہونا۔ عذر کیا ہے؟ اس کے الگ الگ عذر ہے۔ ایک عذر یہ کہ پانی دور ہے،
کتنا دور ہے؟ تو علماء کرام فرماتے 1 میل پانی دور ہے۔ 1 میل آج کے اعتبار سے 1 کلومیٹر 600 میٹر کا ہوتا ہے۔ 1 کلومیٹر اور 600 میٹر یعنی تقریباً 1.5 کلومیٹر سے زیادہ۔ اب اگر کوئی شخص ایسی جگہ پر ہے وہاں پر پانی تو نہیں ہے، لیکن 1 کلومیٹر 600 میٹر سے زیادہ دوری پر پانی ہے، تو یہ عذر ہے، اس کے لیے ضروری نہیں کہ اتنی دور وہ پانی لینے کے لیے جائے، وہ پانی اس کے آس پاس میں اتنی موجود میں نہیں ہے، تو لہٰذا تیمم کر کے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ یا عذر یہ کہ بیمار ہے، ڈاکٹر نے پانی استعمال کرنے کو منع کیا، جیسے کہ عام طور پر جب آنکھ کا آپریشن ہوتا ہے یا موتیاں کا آپریشن ہوتا ہے تو ڈاکٹر لوگ منع کرتے ہیں چہرے پر پانی کو استعمال نہ کرنا، یا کوئی اور مرض ہے کہ آدمی زخم ہے چہرے پر پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، یا بیمار ہے اگر پانی استعمال کرے گا تو اس کا مرض اور بڑھ جائے گا، بیماری بڑھ جائے گی، شفا میں دیری ہوگی، یہ تمام عذر ہے جس کی وجہ اگر پانی تو ہے لیکن استعمال نہیں کر سکتا، بیماری بڑھ جائے گی، شفا میں دیری ہوگی، تو اس بنا پر یہ پانی کو استعمال نہیں کرے گا، تیمم کر کے نماز پڑھ لے گا۔ اسی طریقے سے کنویں کے پاس ہے، وہ کنویں میں پانی بھی موجود ہے لیکن ڈول نہیں ہے، یا ڈول ہے تو رسی نہیں، پانی نکال نہیں سکتے اور نماز کا وقت ہو گیا تو یہ بھی عذر ہے، لہٰذا تیمم کر کے نماز پڑھ سکتا ہے۔ ایسے انسان ٹرین میں سفر کر رہا ہے، وہ ٹرین میں پانی نہیں ہے اور نماز کا وقت ہو گیا، اور آئندہ جو اسٹیشن آنے والا ہے وہ اسٹیشن آتے آتے نماز کا وقت نکل جائے گا، تو اب یہاں پر بھی فقہاء کرام مفتیان کرام فرماتے ٹرین میں یہ تیمم کر کے نماز پڑھ لے۔ لیکن دوسری صورت یہ ہے کہ بھئی وہ سیٹ پر بیٹھا ہوا، بھیڑ بھاڑ اتنی زیادہ ہے، ٹرین میں پانی تو ہے لیکن بھیڑ بھاڑ اتنی زیادہ ہے کہ وہ وہاں تک جا نہیں سکتا، جائے گا تو یہی بھی بیٹھنے کی جگہ اس کی چلی جائے گی، سفر بہت لمبا ہے، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے، تو اب یہ عذر ہے، لہٰذا یہ کیا کرے گا؟ تیمم کر کے نماز کی شکل اختیار کرے، نماز مستقل نہ پڑھنا ہے، نماز کی شکل اختیار کر لے گا اور بعد میں اس کی قضا بھی کر لے۔ جیسے فلائٹ میں ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہاں پر پانی نہیں ہے اور وہاں پر وہ چیز بھی نہیں ہے کہ وہ تیمم کر سکے، کہ فلائٹ میں پانی بھی نہیں ہے، کبھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پانی ہوتا ہے لیکن بہت کم مقدار ہوتا ہے، تو آدمی اس صورت میں سنتوں کے مطابق وضو کرنے نہ بیٹھے بلکہ صرف چہرے کو دھو لے، ہاتھ کو دھو لے، بہت تھوڑا تھوڑا پانی نکلتا ہے بسا اوقات، تو ان تھوڑے تھوڑے قطرات سے فرائض کو ادا کر لے، چہرہ دھو لے، ہاتھوں کو دھو لے، پیر کو دھو لے، مسح کر لے تاکہ فرض ادا ہو گیا۔ لیکن فلائٹ کبھی ایسا ہے کہ فلائٹ میں پانی ہی نہیں ہے اور تیمم کا موقع بھی نہیں ہے، کہ بھئی مٹی بھی نہیں ہے، ایسی چیز بھی نہیں ہے کہ جس سے تیمم کیا جائے۔ جس کو فقہ کی کتاب میں فاقد الطہورین کہتے ہیں، دونوں پاکی مفقود ہیں، نہ پانی ہے نہ اس کا بدل تیمم موجود ہے، مٹی بھی نہیں، کیونکہ تیمم کے شرائط میں سے ایک شرط یہ کہ مٹی سے تیمم کیا جائے گا، یا وہ چیز جو مٹی کی جنس سے ہو، ریتی ہے یا اینٹ ہے، یعنی وہ چیزیں جس کو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، وہ زمین کی جنس ہے۔ اب زمین سے اگر ایسی چیزیں نکل، یہ سونا ہے، لوہا ہے، زمین سے دھات نکلتی، لیکن ان کو جلانے سے وہ جلتا ہے، پگھلنے سے پگھل جاتا ہے، تو سونے پر، چاندی پر، لوہے پر، ان پر تیمم کرنا صحیح نہیں ہوگا۔ ایسی چیزوں پر لکڑا ہے، لکڑے کو جلایا جا سکتا ہے، تو ایسی زمین کی چیزوں سے، زمین مٹی پر تیمم کرنا ضروری، یا وہ چیز جو زمین کی جنس سے ہو، زمین کی جنس سے وہ چیزیں جس کو جلانے سے نہ جلے، پگھلانے سے نہ پگھلے، وہ چیزیں زمین کی جنس سے، اس پر تیمم کرنا جائز ہے۔ ہاں اگر ایک لوہا ہے یا لکڑا ہے، اس پر دھول جمی ہوئی ہے، گرد و غبار ہے، پھر آدمی اس پر تیمم کر رہا ہے تو تیمم ہو جائے گا۔ اب یہ فلائٹ میں ہے یا ٹرین میں ہے، پانی بھی نہیں ہے یا تیمم بھی نہیں کر سکتے، مٹی بھی نہیں ہے یا کوئی اینٹ کا ٹکڑا وغیرہ وہ بھی نہیں ہے، دونوں چیزیں مفقود ہیں، تو علماء کرام فرماتے ہیں یہاں پر اس صورت میں یہ نماز کی شکل اختیار کرے، قرات بھی نہیں کرنا ہے، نماز کی شکل و صورت اختیار کر لے۔ علماء کرام نے، فقہاء کرام نے کتنے حد درجے تک بھی نماز کو معاف نہیں قرار دیا۔ اس لیے جو بندہ بیڈ پر ہے، بیمار ہے، مریض ہے،
نہ وہ قیام کر سکتا ہے، نہ بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، پھر بھی علماء کرام فقہ کرام نے فتویٰ یہ دیا ہے کہ وہ بیڈ پر اشارے سے نماز پڑھ لے، لیٹے لیٹے اشارے سے نماز پڑھے گا تب بھی معاف نہیں۔ ہاں اشارے سے نماز پڑھنے پر بھی قادر نہیں تو پھر وہ درجہ معاف کا آتا ہے، وہ بھی صحت مل جائے گی تو نماز کی قضا کرنی ہوگی۔ اور ہم بڑی آسانی سے بڑی چھوٹی معمولی عذر کی بنا پر اپنی نمازوں کو بڑی آسانی سے چھوڑ دیتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں یہ میرا عذر ایسا ہے جس سے میری نماز کو چھوڑنا میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ تو اگر ٹرین میں ہے، فلائٹ میں ہے، اور پانی بھی نہیں، تیمم کی چیزیں بھی نہیں ہیں، تو نماز کی شکل و صورت اختیار کر لے اور بعد میں پھر اس کی قضا کر لے تاکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم گنہگار نہ ہو۔ تو یہ تیمم کے شرائط کچھ چیزیں میں نے آپ کو بیان فرمائی، یہ تیمم کے شرائط ہے۔ اسی طریقے سے جس طریقے سے وضو کے بدل تیمم ہے، ایسے غسل کا بدل بھی تیمم ہے۔ ایک انسان کو غسل کی حاجت ہے، اس پر غسل فرض ہے لیکن پانی نہیں ہے، تو وہاں پر بھی وہ تیمم کر لے گا تو اس کا غسل کے بدلے بھی کافی ہو جائے گا۔ اور دونوں کا تیمم ایک ہی ہے، جو طریقہ وضو کا بدل کا تیمم کا ہے وہی طریقہ غسل کا بدل بھی ہے۔ یہ نہیں کہ غسل فرض ہے تو پورے بدن کو ہم مٹی کے ذریعے پورے بدن سے ہم مٹی سے نہا جائیں گے، نہیں، وہی طریقہ جو وضو کا بدل کا طریقہ وہی طریقہ غسل کا بدل کا طریقہ بھی تیمم کا ہے۔ تیمم کا کیا طریقہ ہے؟ علماء کرام نے اس کا طریقہ یہ بیان کیا کہ بھئی اپنے ہاتھوں کو پہلے مٹی پر ماریں گے، اس کو آگے پیچھے کرے، پھر اپنے ہاتھ کو اس طرح سے جھاڑ لے تاکہ کوئی کنکر وغیرہ ہو تو آپ کو نقصان نہ پہنچائے۔ اپنے ہاتھ کو زمین پر ماریں گے، اس کو آگے پیچھے کرے، پھر اپنے ہاتھ کو جھاڑ لے، پھر اپنے چہرے پر پورا اچھی طریقے سے پورے چہرے پر مل لے، جیسا کہ وضو کے اندر ہے کہ بھئی ایک کان کے لو سے دوسرے کان کی اور پیشانی کے بال سے تھوڑی کے نیچے تک پورا دھونا چاہیے، کوئی بھی جگہ خشک نہ ہو، تو ہمارا ہاتھ پورے چہرے پر مل جائے، مسح ہو جائے۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ کو مارنا ہے، اس کو آگے پیچھے کرنا ہے، جھاڑنا ہے، اور اس سے اپنے ہاتھ کو پوری کوہنیوں سے لے کر اپنے ہاتھ کو پوری طریقے سے اس طرح سے مسح کر لے، اور انگلیوں کے درمیان خلال کر لے، انگوٹھی اس کو نکال دے، آگے پیچھے کر لے، پورے ہاتھ پر مسح کر لے۔ یہ مسح کرنے کا تیمم کرنے کا طریقہ ہے کہ بھئی اپنے چہرے پر ہاتھ کو ملنا ہے اور دونوں ہاتھ پر مسح کرنا ہے، بس یہ تیمم ہو گیا۔ چاہے انسان بے وضو ہو یا ایسا شخص ہو جس پر غسل فرض ہو اور پانی کو استعمال نہیں کر سکتا، دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ تیمم کا ہے۔ جس طریقے سے تیمم کے ذریعے وضو کے ذریعے ہم جتنی چاہے نمازیں پڑھ سکتے ہیں، ایسے ہی تیمم کے بھی ذریعے انسان جتنی چاہے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ایسے نہیں کہ ہر نماز کا الگ الگ تیمم ہوگا۔ ایک انسان نے مغرب سے پہلے تیمم کر لیا، اب اسی تیمم سے وہ مغرب کی نماز بھی پڑھ لے گا، اسی تیمم سے عشاء کی نماز بھی پڑھ لے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ ایسا نہیں کہ عشاء کی نماز کا وقت ہوتا ہے اب اس کو دوسرا تیمم کرنا پڑے گا، نہیں، ایک ہی تیمم سے کئی وہ فرائض اور نوافل سنت نماز ادا کر سکتا ہے۔ تیمم کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے ان تمام چیزوں سے تیمم بھی ٹوٹ جائے گا۔ اگر تیمم ٹوٹ گیا تو پھر دوسرا تیمم کرنا پڑے گا۔ تیمم میں ایک چیز اور زائد ہے، جو وضو کو چیزیں توڑ دیتی ہیں ان میں سے ایک چیز زائد ہے، پانی پر قادر ہو جانا۔ کہ ایک انسان پر پانی نہیں تھا، اس نے تیمم کیا تھا، اب اس کو پانی مل گیا تو اب اس کا تیمم ختم ہو جائے گا۔ حتیٰ کہ عین نماز میں ہے، نماز پڑھ رہا ہے اور نماز کے دوران پانی میسر ہو گیا، کسی کو پانی لے کر آ گیا، خبر مل گئی پانی آ گیا، تو وہ نماز کو توڑ دیا جائے گا اور وضو کرے گا، پانی کو استعمال کرے گا، نئے سرے سے پھر دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ہاں نماز مکمل کر لی، پھر وہ پانی پر قادر ہو گیا تو پھر وضو کر کے نئے سرے سے دوسری مرتبہ نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسے کوئی شخص بیمار تھا اور بیماری کی وجہ سے تیمم پانی کو استعمال نہیں کر سکتا تھا، اب اس کی بیماری دور ہو گئی تو اب یہ پانی پر قادر ہو گیا۔ اگر اس کی بیماری دور ہو گئی تو تیمم اس کا ٹوٹ جائے گا، اس کو پانی کو استعمال کر کے پانی کو استعمال کر کے وہ نماز کو پڑھے گا۔ یہ تیمم کے چند مسائل تھے، چند باتیں تھے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ما علینا الا البلاغ۔